السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 1 اور پارہ 3 کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت کریں گے۔ سورہ آل عمران مدنیہ ہے، قرآن پاک کی تیسری سورت ہے۔ اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ لام میں یہاں پر بھی مد لازم ہوگی اور یہاں پر بھی مد لازم ہوگی۔ اس کو بھی 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ لام کو تا کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام یہ زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ لام تا زبر لت، تا واو زبر تو، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید۔ نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں 2 پیش کی تنوین کو ساکن کر دیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کریں گے۔ لال کو نون کے ساتھ ملائیں گے، واو اور الف یہ زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کریں گے۔ دو زیر کی تنوین کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ الف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے گی تو وہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی یعنی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاد رہے زا اور لال کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے کیونکہ یہ دونوں ہم آواز حروف ہیں، ان کی ادائیگی کا خوب خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی کہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں تو یہاں پر قلقلہ کو خوب ظاہر کریں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی۔ ان دونوں میں 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ تلاوت کے دوران تلاوت جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا اسے وقف النبی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم وقف بھی کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ میم یہ وقفے لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف لازم کریں گے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ نون ساکن کے بعد لام حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں گول تا کو ہا ساکن سے تبدیل کر دیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یہاں پر بھی نون مشدد ہے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے اور یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو ان میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد لام حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی تو یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم.